ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ واذکر، اور اسی طرح آپ تذکرہ کیجئے، فی الکتابی، اس کتاب میں، مریم، حضرت مریم کا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور اسی طرح اس کتاب میں آپ مریم کا بھی تذکرہ کیجئے۔ اذ، جب، انتبذت، وہ الگ ہوئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مکان کے مشرقی حصے میں، یا بیت المقدس کے مشرقی حصے میں وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی۔ فاتخذت، پس انہوں نے اختیار کیا، من دونہم، ان لوگوں سے، حجابا، پردہ۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پس وہ ان لوگوں سے پردے میں چلی گئی، آڑ میں، پردے میں چلی گئی۔ فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، الیہا، ان کی طرف، روحنا، اپنا فرشتہ، پھر ہم نے اپنا فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ فتمثل، تو اس نے صورت اختیار کی، شکل اختیار کی، لہا، حضرت مریم کے لیے، حضرت مریم کے سامنے، بشراً سویہ، ایک مکمل انسان کی، اور وہ فرشتہ ان کے سامنے مجسم ایک انسان بن کر آیا۔ ہم نے فرشتہ بھیجا حضرت مریم کے پاس، اور وہ فرشتہ مجسم انسان بن کر ان کے سامنے آیا۔ یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، شیطان کو، جنات کو، ان تین مخلوقات کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی دوسرا روپ یا شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین اکثر تشریف لایا کرتے تھے انسانی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور ورنہ کسی اور شکل میں بھی کبھی کبھار آتے تھے۔ تو وہ فرشتہ حضرت مریم کے سامنے بھی انسانی شکل کے اندر آیا، وہ مجسم انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ قالت، وہ کہنے لگی، انی، بے شک میں، اعوذ، پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، اللہ تعالی کی، من کا، تجھ سے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، ان، اگر، کنتا، ہے تو، تقیہ، اللہ سے ڈرنے والا، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ظاہر ہے عورت ذات، اور ابھی بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، تو نوجوانی ہی کسی عمر تھی، ایسے میں تنہائی میں کوئی مرد سامنے آ گیا تو یکدم ڈر گئی، تو کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں تجھ سے، کہ اگر تو کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال، تو وہ کہنے لگا، انما، بے شک میں، انا، میں، رسول، بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، ربی کا، ربی کی، آپ کے رب کی طرف سے۔ ارے میں تو آپ کے رب کا فرشتہ ہوں، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لِأَهَبَ، اور میں اس لیے آیا ہوں، لِأَهَبَ، تاکہ دوں لکا، لکی، آپ کو، غلامً زکیہ، ایک بہت پاکیزہ بیٹا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک بہت پاکیزہ بیٹا دوں۔
قالت وہ کہنے لگی انا کہاں سے کیسے یکون ہو سکتا ہے لی میرے ہاں غلام کوئی لڑکا یا بیٹا میرے ہاں کیسے کوئی بیٹا یا کوئی لڑکا ہو سکتا ہے ولم یمسسنی اور مجھے تو چھوا تک نہیں ہے بشرن کسی انسان نے اور مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے ولم اکو اور نہ ہی میں ہوں بغیا کوئی غلط کردار کی عورت اور نہ ہی میں کوئی غلط کردار کی عورت ہوں نکاح میرا نہیں ہوا اور میں کوئی غلط کردار کی بھی نہیں ہوں تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح کی اولاد کا ہونا بیٹے کا ہونا لڑکے کا ہونا قال وہ فرشتہ کہنے لگا کذالک یہ جو بات میں نے کہی ہے نا یہ ایسا ہی ہے کذالک یہ ایسا ہی ہونا ہے قال ربک آپ کا رب کہہ رہا ہے ہوا علیہ کہ ایسا کرنا مجھ پر ہین بہت آسان ہے آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا مجھ پر بہت آسان ہے وَلِنَجْعَلَهُ اور ہم اس لڑکے کو بنائیں گے آیہ نشانی للناس لوگوں کے لیے اور ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے وَرَحْمَةً مِنَّا اور وہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگی انسانیت کے لیے نشانی کس چیز کی ہوگی اللہ کی قدرت کی کہ کون اس کو اس پر مان کر یقین کر کے اللہ کی قدرت تسلیم کرتا ہے اور کون بہک جاتا ہے اور بہک کر ان کی طرف غلط الزامات کی نسبت کرتا ہے وَرَحْمَةً مِنَّا اور یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَكَانَ اور ہے امرن یہ کام تو مقضیہ ہونے ہی والا ہو کر ہی رہنے والا اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور اس کام کا تو بس فیصلہ ہو چکا ہے فَأَجَاءَهَا فَحَمَلَتْهُ بس ان کو حمل ٹھہر گیا فَحَمَلَتْهُ بس ان کو حمل ٹھہر گیا فَانْتَبَذَتْ بِهِ تو وہ اس حمل کو لیے ہوئے الگ چلی گئی مکانن قصیہ بہت دور جگہ ایک بہت دور جگہ وہاں سے چلی گئی ظاہر ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے ایسے تو میں کیا جواب دے پاؤں گی تو فی الوقت تو یہ ہے کہ میں لوگوں کی نظروں سے دور ہو جاؤں فانتبذت به مکانا قصیہ وہ اس کو لیے ہوئے دور جگہ چلی گئی الگ ہو گئی لوگوں سے فَأَجَاءَهَا پھر لایا ان کو المخاض درد ذہ ان کو لایا الى جذع النخلہ جذع تنا نخلہ کھجور کا درخت کھجور کے درخت کے تنے کی طرف ان کو درد ذہ لایا قالت کہنے لگی یا لیتنی اے کاش متو میں مر گئی ہوتی قبل ھذا اس سے پہلے کاش اس وقت کے آنے سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی وکنتو اور ہوتی میں نسیم منسیا بھولی بسری یاد اور میں کوئی بھولی بسری یاد بن کر رہ گئی ہوتی فناداہا تو اللہ نے ان کو پکارا من تحتہا وہاں سے وہاں قریب ہی سے ان کو اللہ رب العزت نے پکارا اللہ تحزنی کہ آپ پریشان نہ ہو آپ غم زدہ نہ ہو قد بے شک جعل جاری کر دیا ہے رب کی آپ کے رب نے تحت کی آپ کے نیچے سریا چشمہ آپ کے رب نے آپ کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے وَهُزِّي اور آپ ہلائیں الیکی اپنی طرف بجذع النخلہ جذع تنا نخلہ کھجور کھجور کے تنے کو ہلائیں تساقط
یہ گرائے گا علیکی آپ پر رطبن جنیا تازہ کھجوریں، یہ تازہ کھجوریں آپ پر گرائے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ جو موسم نہیں تھا، کھجور کا موسم اس وقت نہیں تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسی وقت وہاں پر کھجور نمودار ہوئی۔ اور یہ عجیب بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھی تو زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی وہ آتے ان کے پاس، وجد عندہا رزقا، کھانے پینے کی عجیب و غریب چیزیں پاتے، یعنی وہ چیزیں کوئی لا کے ان کو دینے والا نہیں تھا۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ، کیسے، کہاں سے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے وہاں ان کو یہی دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی، اور یہی دیکھ کر انہوں نے پھر دعا مانگی تھی، ہنالک دعا زکریا ربہ، تب یہ سب منظر دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، کہیں سے بھی آ سکتی ہے نا، تو مجھے بھی مل سکتی ہے، تو مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ تو بعینی ہی یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے لیے کھجور کا بندوبست کیا، حالانکہ وہ موسم نہیں تھا۔ اسی طرح ان کے لیے وہاں سے پانی پھوٹا، چشمہ جاری ہوا، حالانکہ وہاں پر چشمہ تھا نہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا نیچے دیکھیے، آپ کے رب نے آپ کے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور اپنی طرف آپ کھجور کے اس تنے کو، شاخ کو ہلائیں، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ آپ پر تازہ کھجور گرائے گا۔ فکلی، کھائیں، کھجور کھائیں، واشربی، اور پانی پئیں، وقری عینا، لفظی معنی ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، لفظی معنی ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، مراد مطمئن رہو، اطمینان رکھو۔ فإما، بس جب بھی، ترین، دیکھیں آپ کو، من البشری، لوگوں میں سے، احدا، کوئی بھی، فإما ترین من البشر احدا، آپ کو جب بھی کوئی آدمی دیکھے، فقولی، تو آپ کہنا، انی نذرت، میں نے تو منت مان رکھی ہے، للرحمن، اللہ رب العزت کے لیے، صوما، روزے کی، میں نے تو اللہ کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، میں نے تو اللہ رب العزت کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، اور یہ روزہ تھا خاموشی اور چپ کا۔ فلن اکلمہ، میں تو ہرگز بات نہیں کروں گی، الیوم، آج، انسیا، کسی بھی انسان سے، میں تو آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت، حضرت مریم لائیں، بھی، اس بچے کو، قومہا، اپنی قوم کے سامنے، تحملوہ، اٹھائے ہوئے۔ تو حضرت مریم اس بچے کو اپنی قوم کے سامنے اٹھائے ہوئی لائیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد، یقیناً، جئتی شیئا فریا، آپ تو کوئی بہت ہی غلط کام کر کے آئی ہیں، آپ لائیں بہت ہی غلط چیز۔ لقد جئت شیئا فریا، بھائی سب جانتے تو تھے نا، آخر وہ بیت المقدس کے اندر، اور غیر، آپ کہہ لیجئے کہ خرق عادت طور پر وہاں پر رہ رہی ہیں، ایک نبی کی زیر کفالت ہیں، آپ کی کہیں شادی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، تو یہ کیا، آپ تو بہت غلط چیز لائی ہیں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ہارون سے حضرت ہارون علیہ السلام مراد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، کیونکہ حضرت مریم انہی کی نسل میں سے تھی، اسی نسبت سے۔ ارے تمہاری تو وہ نسبت ہے، ہاں اس لیے نا، وہ نسبت یاد دلا کے، یا اخت ہارون، ما کانا،
نہیں تھے ابو کی آپ کے والد امرأ سو کوئی برے انسان، آپ کے والد بھی کوئی برے انسان نہیں تھے، وما کانت اور نہ ہی تھی امو کی آپ کی والدہ بغیہ برے کردار کی، نہ تو آپ کے والد برے انسان تھے نہ آپ کی والدہ کسی برے کردار کی تھی، یعنی یہ وہاں کے لوگ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے والدین نیک صالح تھے، یہ وہاں کے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور واقعتاً حضرت مریم کے جو والد تھے بہت ہی نیک اور بزرگ انسان تھے، اور وہ بیت المقدس کے بہت سے امور کے ذمہ دار بھی تھے، ویسے وہ اوپر جو ہیڈ تھے وہ حضرت زکریا تھے، اور ان کے ساتھ وہ بھی بہت سے امور میں، بلکہ کئی انہوں نے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو فتاوی دیا کرتے تھے وہاں پر، اس ذمہ داری پر بھی وہ فائز، تو بہت ہی نیک انسان تھے۔ تو ماں کانا ابو کی امرأ سوء، آپ کے والد تو کوئی برے انسان نہیں تھے، وما کانت امو کی بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی کسی برے کردار کی نہیں تھی۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا اس کو واضح کر رہا ہوں کہ اس بدبخت مرزا قادیانی نے لکھا ہے یہ جو تمام سلسلہ تھا نا ان کا، مطلب اوپر والدہ اور دادا اور نانا اور نانی اور وہ سب، وہ بس وہ میں الفاظ نہیں بول سکتا جو اس ملعون نے لکھے ہیں، بہت ہی غلیظ ترین الفاظ، یعنی کہ وہ بولے نہیں جا سکتے۔ وہاں کے لوگ وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں آپ کے، اور یہ بدبخت نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، جبکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، آپ کے نہ تو والد غلط تھے اور نہ ہی آپ کی والدہ کسی برے کردار کی تھی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو بات کرنی اس سے کر لو، جو بات کرنی اس سے کرو، مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ قالو، وہ کہنے لگے کیفا، کیسے، نکلمو، ہم بات کریں، من کانا، جو ہے، فی المہدی، پنگھوڑے میں یا گود میں، صبیہ، بچہ، گود کا بچہ، پنگھوڑے کا بچہ، اس سے ہم کیسے بھلا بات کر سکتے ہیں؟ قال، تو آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ اس وقت جبکہ وہ ابھی گود میں ہیں، جبکہ ان کی والدہ ان کو بس پیدائش کے کچھ ہی ٹائم کے بعد قوم کے سامنے لے کے آئی ہیں، تو انہوں نے کیا بات کی، یہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے۔ کل آپ نے رشتہ بتایا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا بتایا تھا، خالہ صاحب؟ جی خالو تھے، ہاں حضرت یحییٰ جو ان کے بیٹے تھے نا، حضرت زکریا السلام کے بیٹے، یہ خالہ زاد بھائی تھے آپس میں۔ نہیں ایک منٹ، وہ رشتہ یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، کیونکہ حضرت مریم کا تو کوئی، ہاں حضرت مریم کے خالو تھے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی اور کفیل بھی۔